وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار رقم مدیحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، ہم اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں جن مولوی صاحب نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی مرزا غلام احمد کے 30 جھوٹ، ان مولوی صاحب کے تقریباً 20 کے قریب جھوٹ آپ کے سامنے جو ہیں وہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان مولوی صاحب کے دعوی محض جھوٹ تھے۔ انہوں نے محض پروپیگنڈا کے طور پر حقائق کو چھپا کر اور توڑ مڑوڑ کر بعض باتیں اپنی ویڈیو میں بیان کی، اور ان کو اس طرح سے جو ہیں وہ بیان کیا کہ گویا حضرت مرزا صاحب کے وہ جھوٹ ہیں، حالانکہ وہ ان مولوی صاحب کے اپنے جھوٹ ہیں۔ اور ہم نے الحمدللہ جہاں جہاں پر ان مولوی صاحب نے کسی حوالہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے اس ریفرنس، اس حوالہ کو دکھلا کر پچھلی 2 ویڈیوز میں بھی ان مولوی صاحب کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم انشاءاللہ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ان مولوی صاحب کے اگلے جھوٹ کی طرف۔ 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا لیا۔ 21 میں جی پیارے بھائیو، ہو کہتے ہیں جی 1903 میں جو مرزا صاحب نے منارت المسیح بنایا، کہتے ہیں ایک مدرسہ بنا لیا۔ یہ ذرا دوبارہ سنیں، جگہ حوالے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا لیا۔ یہ پیارے بھائیو، ان مولوی صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مولوی صاحب کو جماعت احمدیہ کے بارے میں جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کخ نہیں پتا۔ یہ دیکھیں جی، ہم آپ کو الاسلام جو جماعت کی ویب سائٹ ہے اس میں سے بتلا رہے ہیں کہ منارت المسیح کیا ہے۔ مولوی صاحب نے کیا جھوٹ بولا تھا کہ جی مدرسہ بنا لیا۔ منارت المسیح پیارے بھائیو یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مینار ہے۔ ہم ابھی اس کی تصویر بھی آپ کو دکھلائیں گے۔ اب اس میں یہ سیرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اس سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض پیش گوئیوں کی بنا پر کہ مسیح دمشق کی مشرق کی جانب ایک سفید منارہ پر اترے گا، ایک مینارہ کی بنیاد رکھی، ایک مینارہ کی بنیاد رکھی، یعنی کہ ایک مینار جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ نہیں تھا یہ۔ اور پیارے بھائیو یہ مسجد مبارک قادیان ہے، اور اس میں یہ جو مینارہ ہے، یہ مینارہ، یہ اس کا نام ہے منارت المسیح، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک مینار ہے، اس کے اوپر گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سپیکر لگے ہوئے ہیں تاکہ اذان کی آواز جو ہے وہ دور دور تک پہنچ سکے۔ اور ان مولوی صاحب نے اس منارت المسیح کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ جناب مدرسہ کی بنیاد قائم کر دی گئی 1903 میں، ہیں جی۔ یہ ذرا دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر جاہل، کم علم جو ہیں یہ مولوی ہیں، اور کیسے کیسے مولویوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے۔ 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا لیا۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ 21 میں 1905 میں جنت البقیع بنائی، نقلی فیک جنت البقیع بنا کے منارت القادیان کے پاس، اور کہتا ہے کہ جو شخص ادھر دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ جی پیارے بھائیو یہ بھی بہت بڑا ان صاحب نے جھوٹ بولا۔ جنت البقیع قادیان میں کوئی نہیں بنائی گئی، جنت البقیع کے نام سے قادیان میں کوئی جگہ سرے سے موجود ہی نہیں، اور یہ چونکہ بہت بڑے سکالر ہیں اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ پیارے بھائیو بس انہوں نے ویڈیو بنا دی اور الزامات لگا دیے، بس یہی ان مولویوں کا کام ہے۔ پیارے بھائیو اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت
مرزا صاحب نے 1905 میں یہ ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ الوصیت، جس میں ایک جو نظام ہے اس کی بنیاد آپ نے ڈالی، اور اس رسالہ میں آپ نے یہ بہت اہم ہے، آپ نے یہ لکھا کہ کوئی نادان اس قبرستان اور اس انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا، اور اس وہ جو قبرستان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیوں اس الہی منشا کے مطابق بنایا، اس کا نام جنت البقیع نہیں تھا بلکہ بہشتی مقبرہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ قبرستان ہے پیارے بھائیوں، اس کے مختلف مناظر ہیں، اور لیکن اہم بات یہ ہے جو ہم آپ کو بتلانا چاہتے تھے، ہم ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتے، اہم بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کو یہی نہیں پتا کہ اس قبرستان کا نام کیا ہے، انہوں نے صرف جھوٹ جڑ دیا اور ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے جی، بغیر تحقیق کے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 1907 مجموعہ اشتہارات ایڈیشن نمبر 3 پیج 578 to 580، اس نے چیلنج دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایک اسکالر تھے، ان کو چیلنج دیا، کہتا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ گے، اگر میں جھوٹا ہوا تو میں کولیرا سے مروں گا، کولیرا جو ہیضہ ہوتا ہے اس سے میں مر جاؤں گا۔ کس نے کہا؟ مرزا غلام احمد نے کہا۔ کس کو؟ ثناء اللہ امرتسری کو۔ مرزا مر گیا 1908 26 مئی کو کولیرا سے، اور اس کا جو فادر ان لا تھا، مرزا کا فادر ان لا سسر، اس نے کہا کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولیرا، مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی۔ اینڈ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال تک زندہ رہے آگے، اور ساری کی پروفیسیز جھوٹی نکلی۔ جی پیارے بھائیو، اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم نے بے شمار دفعہ پیارے بھائیو نہ صرف یہ کہ ویڈیوز بنائی ہیں بلکہ ہم نے اس کے اوپر مناظرے بھی کیے ہیں، اور یہ جو اہل حدیث ہیں ان کے بڑے بڑے جو سوشل میڈیا پہ چیمپئن بنتے ہیں ان کو اللہ کے فضل سے جھوٹا ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ پیارے بھائیو یہ آپ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ عامر نذیر صاحب کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا، 6 حصہ میں ہم نے اپلوڈ کیا ہے، جس میں عامر نذیر صاحب جو ہیں ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی، اور یہ جو مولوی صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں اسی طرح کی باتیں عامر نذیر صاحب جیسے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی موضوع پر پیارے بھائیو ہمارے یہ 6 لیکچر بھی ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے پیارے بھائیو کہ حضرت مرزا صاحب نے جب مباہلہ کی جو دعا ہے وہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف بھیجی، تو جیسا کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں بھی دکھلا رہے ہیں، یہ مولوی صاحب کا پرچہ ہے، اہل حدیث پرچہ 26 اپریل 1907 کا، جس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نہ صرف یہ کہ وہاں پر یہ لکھا کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی اور بغیر میری منظوری کے اس کو شائع کر دیا، بلکہ اسی اہل حدیث کے شمارے میں پیارے بھائیو مولوی صاحب نے 7 وجوہات اس دعا کو نامنظور کرنے کی لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ اور یہ تحریر، کون سی تحریر؟ وہ مباہلہ کی تحریر، 15 اپریل 1907 والی تحریر، اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیو وہ جو مباہلہ ہونا تھا، جو جس مباہلہ کی تحریر حضرت مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھیجی تھی، اس مباہلہ کی تحریر کو مولوی صاحب نے کیا کیا تھا؟ نامنظور قرار دے دیا تھا، اس لیے وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اب بندہ ان سے پوچھے کہ جب وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ باقی ساری سٹوریاں جو ہیں وہ تو محض سٹوریاں ہی رہ گئیں۔ اگر وہ مباہلہ واقعی حضرت مرزا صاحب
اور ثناءاللہ امرتسری صاحب کے درمیان ہو جاتا، یعنی کہ ثناءاللہ امرتسری صاحب اس مباحلہ سے بھاگ نہ جاتے، تو پھر تو ہم دیکھتے کہ مولوی ثناءاللہ صاحب کس طرح زندہ رہتے ہیں. لیکن جیسا کہ پیارے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی ثناءاللہ امرتسری صاحب وہ اس مباحلہ کی تحریر سے بھاگ گئے تھے، اور اس حقیقت کو پیارے بھائیو یہ لوگ چھپاتے ہیں، لیکن باقی سارے جو جھوٹ ہیں بنا کے گھڑ کے یہ جو عوام کو جناب وہ بتلائیں گے کہ گویا مرزا صاحب کی وفات جو ہے وہ اس مباحلہ کے نتیجہ میں ہوئی تھی. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے بھائیو وہ مباحلہ جو کہ مولوی صاحب کے بھاگ جانے کی وجہ سے جو قرار ہی نہیں پایا تھا، جو طے ہی نہیں ہو سکا تھا، اس مباحلہ کے نتیجہ میں مرزا صاحب کی وفات کس طرح ہو سکتی ہے، یہ سوال ہم آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولیرا، مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی. اور یہ پیارے بھائیو مولوی صاحب نے یہ جو بات کی کہ جی مرزا صاحب کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے کولرا ہو گیا ہے، یہ بھی انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. اور ہم نے اپنی ان 4 ویڈیوز میں پیارے بھائیو مفصل طور پر اس اعتراض کا جواب دیا ہے. ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں. ہم نے باحوالہ طور پر ان مولوی صاحب جیسے مولویوں کے اس الزام کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور مختصر طور پر ہم آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات ہرگز حیضہ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. اور حضرت مرزا صاحب کی وفات کے اوپر پیارے بھائیو یہ مولوی حضرات بالکل اسی طرح جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق جو مستشرقین ہیں وہ بھی مختلف اعتراضات کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ہم نے کہا یہ ایک مفصل مضمون ہے، جس دوست نے بھی اس کا مفصل جواب دیکھنا ہے وہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ لے. میں اکثر مولانا آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ جو احمدیز ہے قادیانی ہے یہ کبھی بھی مرزے کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے، یہ اس کی سوچ پہ بات کریں گے. سوچ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کی سوچ تھی، یہ چیزیں اس کی سوچ تھی، اس کی سوچ ختم کرنی ہے. کریکٹر تو ہے ہی نہیں نا، کریکٹر تو ہے ہی کوئی نہیں، سوچ کو ختم کرو. سوچ پیارے بھائیو یہ میں ایک بات ضمنی طور پر بتلا دوں، یہ جس طرح کی بڑھ ان مولوی صاحب نے ماری ہے کہ کریکٹر تو ہے ہی نہیں، خدا نہ خواستہ یہ تقریباً تمام مستشرق اور ہندو جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں وہ بین ہی یہی فکرات نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مولوی اس حقیقت کو کہ تقریباً تمام منکر اپنے وقت کے نبی کے بارے میں اس طرح کی واہیات باتیں کیا کرتے ہیں، اس حقیقت کو عوام سے چھپاتے ہیں. اور پیارے بھائیو اس دن میں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جتنے بھی منکرین ہیں وہ اصل موضوعات سے دوڑنے کے لیے کردار کشی کرتے ہیں. جس طرح یہ مولوی حضرات وفات مسیح یا اجرائے نبوت کے موضوع سے دوڑتے ہیں، اسی طرح باقی سارے مستشرق اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کرنے کے لیے اس طرح کی موضوعات لے کے آئیں گے. کبھی کہیں گے کہ جی وہ ازواج مطہرات کی بات لے آئیں گے، کبھی حضرت سودا والا واقعہ لے آئیں گے، کبھی وہ جناب حضرت زینب والا واقعہ لے آئیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وغیرہ 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 وغیرہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. 1899 جون کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی اللہ سے کہ میرا بیٹا ہوگا اور وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا، نبی بنے گا، نعوذ باللہ سکسیسر. لیکن وہ بچہ 8 سال میں مر گیا. جی پیارے بھائیو یہ مولوی صاحب نے ایک سری جھوٹ بول دیا. ایک اور پیارے بھائیو یہ وہ پیش گوئی ہے 20 فروری 1886 کی، بہت ہی مشہور پیش گوئی. اب یہ ہم آہستہ آہستہ پیارے بھائیو اس پیش گوئی کو آپ کو دکھلاتے جاتے ہیں. یہ آپ خود پڑھ لیں کہاں لکھا ہے کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ نبی ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی یہاں پر ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ نبی ہوگا. یہ دیکھ لیں پیارے بھائیوں، ہیں جی یہ پوری یہ پیش گوئی ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہاں پہ یہ پیش گوئی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور
یہ جو صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے سری جھوٹ بول دیا. اور پیارے بھائیو، یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بیٹا 8 سال بعد فوت ہو گیا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بالکل جھوٹ. جس بیٹا کے بارے میں پیارے بھائیو وہ پیشگوئی تھی، پیشگوئی مسلح موعود کے نام سے وہ پیشگوئی جانی جاتی ہے، وہی پیشگوئی جو کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جو ہے وہ کہلاتی ہے. اس پیشگوئی کے مطابق پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب وہی جو ہیں وہ مسلح موعود قرار پائے. یہ ایک بار ایک لمبا موضوع ہے، ہم مختصراً آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ 8 سال کی عمر میں گویا وفات پا گئے تھے. آپ 1965 میں آپ کی وفات ہوئی، اس لیے یہ مولوی صاحب یہاں پہ بھی جھوٹ بول گئے ہیں. وہ مولوی صاحب جو حضرت مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے میں 30 جھوٹ بتاتا ہوں، ہیں جی، یہ ان مولویوں کا حال ہے. اور ہم آپ کو الحمدللہ ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں کہ کس قدر جھوٹے یہ مولوی ہیں. 25 پوائنٹ. when his wife was pregnant، اس کی بیوی حاملہ ہوئی 1903-1904 میں، اور اس نے پروفیسیز دی، اس نے بشارت دی کہ اب مجھے بیٹا ہوگا اور یہ بہت اچھا والا ہوگا، پرفیکٹ ون، یہ A1 بچہ نکلے گا. اب بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی اور 1 سال بعد مر گئی. یہ بھی پیارے بھائیو ان مولوی صاحب نے سری جھوٹ بولا ہے. ہاں جی، آپ خود ہی اپنی طرف سے کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی جا رہے ہیں، کوئی حوالہ نہیں دیا. ہم آپ کو اصل حقائق بتاتے ہیں. یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں، جن کے بارے میں جو کہ مسلح موعود بنے، ٹھیک ہے جی، اور انہی کے بارے میں جو پروفیسی تھی کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا جو مسیحی نفس ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ جو بیٹی کی بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے خود ہی گھڑ لی ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 1903 میں ضرور ایک بیٹی پیدا ہوئی، صاحبزادی امت النصیر صاحبہ، جو کہ جنوری میں پیدا ہوئی، دسمبر میں آپ کی وفات ہوئی. لیکن 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ نہیں لکھا کہ اب کی دفعہ جو بیٹا ہوگا وہ پرفیکٹ ہوگا. یہ ان مولوی صاحب نے اپنی طرف سے ہی ایک کہانی جو ہے وہ جھڑ دی ہے. بہرحال جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور بغیر حوالہ کے ہی ایک جھوٹ جو ہے وہ گھڑ دیا ہے. اللہ ہی ہے جو ان لوگوں سے پوچھے. 1907 16 سپتمبر کہتا ہے کہ مجھے ایک بچہ ہوگا. کب؟ 1907 16 سپتمبر کو بشارت دے کہ مجھے اب بچہ ہوگا، بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی. جی پیارے بھائیو، یہ بھی ان مولوی صاحب نے ایک اور جھوٹ بول دیا ہے. یہ وہ پیشگوئی ہے پیارے بھائیو 16 ستمبر 1907 کی، انا نبشرک بغلام حلیم، اور اسی سے ملتی جلتی پیشگوئی جو ہے اس سے تذکرہ کے اگلے صفحہ پہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ بھی دیکھیں پیارے بھائیو، انا نبشرک بغلام حلیم، ٹھیک ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ ترجمہ بھی لکھا ہے، اور یہی پیشگوئی اسی زمانہ میں اخبار الحکم اور البدر میں بھی یہ چھپی پیارے بھائیو. اور یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پر یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے درج کی، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی الہام مجھے ہوا ہے اور میں تیری قطع نسل نہیں کروں گا اور ایک بھاری قوم تیری نسل سے پیدا کروں گا. یہ خدا کا کلام ہے جو اپنے وقت پر پورا ہوگا. اگر اس زمانہ کے بعض لوگ لمبی عمر پائیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو یہ پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آئندہ نسل سے متعلق یہ الہام تھا، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی بیٹا سے متعلق یہ الہام تھا. یہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ ایک اور جھوٹ بول دیا ہے. اصل جو حقائق ہیں ان کو ٹویسٹ کیا ہے، ان کو توڑا مروڑا ہے. 27 اکتوبر 1907 کہتا مجھے وہی ملی کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. مرزا ہی مر گیا بیچارہ. پیارے بھائیو، یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے بارے میں مولوی صاحب نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، اور یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنے جسمانی وہاں پر حقیقی لڑکے کی بات کی ہے. حالانکہ اگر کوئی بھی شخص جماعت احمدیہ کی تاریخ سے واقف ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو 1907
کے قریب الہامات ہوئے یہ آپ علیہ السلام کی جسمانی اولاد کے بارے میں نہیں تھے بلکہ آئندہ نسل سے متعلق یہ الہامات تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی ان الہامات سے مراد جسمانی لڑکا نہیں لیا پیارے بھائیو. اور پیارے بھائیو جیسا کہ ہم نے یہ آپ کو اس سے پچھلا الہام بھی دکھلایا تھا 1907 کا یہ الہام ہے. یہاں پر بھی آئندہ نسل کی بات ہو رہی ہے, بھاری قوم کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح یہ دیکھ لیں 1906 کا الہام ہے. اب یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آئندہ نسل سے متعلق الہامات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. جس طرح یہ آپ کو یہ الہام ہوا انا نبشرک بغلام نافلۃ لک, کہ کیا وہ الہام کیا تھا غلام کا, لیکن کون سا غلام, جو تیرا پوتا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, پوتا کیا ہے. یہی آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اس لیے یہ مولوی صاحب نے پھر ایک جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے. نہ جانے کیوں یہ لوگ کس طرح سے پیارے بھائیو جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے رہتے ہیں. 28 پھر کہتا ہے کہ میں جی تھینک یو شکریہ. ہاں وہ میں نے بالکل لائن 28 پوائنٹ کہتا ہے کہ میں نبی سے ایکول ہوں, نعوذ باللہ, ایکول. کلمہ حق پیج 113. جی میرے بھائی آپ نے دیکھا مولوی صاحب نے ایک حوالہ دیا اور ایک کتاب کا نام لیا کلمہ حق. اب کلمہ حق پیج 113. کلمہ حق پیج 113. پیارے بھائیو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب ہیں جو ہم آپ کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں برائن احمدیہ حصہ اول, دوم, سوم. اب آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا را یہ جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایسی کتاب ہمیں بتلائیں, ہمیں دکھلائیں جس کا نام ہو کلمہ حق. کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ یہاں پہ تو کلمہ حق کے نام کی کوئی کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سرے سے موجود ہی نہیں. اور سوال اب یہ ہے پیارے بھائیو کہ کلمہ حق اگر کوئی کتاب سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہی نہیں, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 23 آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ساری کتابوں کے نام ہم نے آپ کو دکھلا دیے ہیں. تو پیارے بھائیو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کلمہ حق کے نام سے کوئی کتاب حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہی نہیں تو یہ جو بہت بڑے محقق مولوی صاحب ہیں انہوں نے یہ حوالہ کہاں سے لے لیا ہے جی. اور یہ جو آگے ہے بڑے ویڈیو بنانے والے کہ جناب مرزا صاحب کے 30 جھوٹ, دوبارہ سنیں پیارے بھائیو انہوں نے کون سی کتاب جو ہے اس کا نام لیا ہے. کلمہ حق پیج 113. جی کلمہ حق پیج 113. عام عوام بیچارے سمجھیں گے کہ جناب بہت حوالہ دے دیا مولوی صاحب نے, لیکن آپ لوگ پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں کلمہ حق کے نام سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کتاب سرے سے موجود ہی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. 29 پوائنٹ کہتا ہے زمیمیہ نزول مسیح, کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آتا ہے اور میرے اندر مل جل جاتا ہے, ایسے مکس ہو کے پھر میں وہی دیتا ہوں. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی. اب دیکھیں پیارے بھائیو یہ نزول المسیح کا انہوں نے ایک حوالہ جو ہے وہ صرف نام بتایا کتاب کا, کوئی صفحہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کا کوئی حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں. یہ درست بات ہے کہ نزول المسیح کے نام کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب موجود ہے, لیکن پیارے بھائیو اگر کسی مولوی کو اس طرح کا کوئی حوالہ اس کتاب سے جو ہے وہ مل جائے تو ہمیں ضرور بھیج دے, کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی تحریر پیارے بھائیو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ہمیں تو اس کتاب میں نہیں ملی. اگر کسی مولوی صاحب کو علم ہو تو ہمیں ضرور بتلا دے. تب تک یہ مولوی صاحب ایک دفعہ پھر پکے جھوٹے. اب چلتے ہیں مولوی صاحب کے آخری پوائنٹ کی طرف ہے جی. جھوٹ نمبر 30, اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے, مہا جھوٹ پیارے بھائیو. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی والیوم 22 کہتا ہے
کہ یہ 11 آیات قرآن کی میرے لیے نازل ہوئی, نبی کے لیے نہیں. جی میرے بھائیو, یہ ان مولوی صاحب کا بہت بڑا جھوٹ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیو روحانی خزائن جلد 22 چھوڑ اپنی کسی بھی تحریر میں, کسی بھی تقریر میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی. قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ میرے بارے میں ہے. یہ ان مولوی صاحب نے مہا جھوٹ بولا ہے, مہا جھوٹ بولا ہے. بہرحال آگے سنیں. سن لو آیات, یاد رکھیے گا. سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 31, جس میں اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے محبت کی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, نبی سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. سورہ نمبر 7 آیت 17, سورہ نمبر 9 آیت 33, سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3, سورہ 36, سورہ یاسین کی آیت نمبر 3, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 چیپٹر 17, سورہ فتح کی آیت نمبر 1 چیپٹر 48 ورس 1, سورہ فتح کی آیت نمبر 10, سورہ النجم چیپٹر 53 ورس 9, اور سورہ رحمان الرحمن ورس نمبر 1, سورہ 73 ورس 15 اور سورہ 107 ورس 1. یہ تمام باتیں کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی, بلکہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. جی میرے بھائیو, یہ ہے جی حقیقت الوحی جلد نمبر 22. اور پیارے بھائیو, اگرچہ یہ ایک ضخیم کتاب ہے, تقریباً 800 صفحات کی کتاب ہے, ہم نے یہ ساری کتاب چھان ماری ہے, ہمیں اس کتاب میں کوئی ایک بھی ایسا فقرہ نہیں ملا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہو کہ قرآن پاک کی فلاں آیت وہ میرے بارے میں تو ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ان مولوی صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے, اور ہمارا ان مولوی صاحب سمیت سارے مولویوں کو چیلنج ہے کہ اگر کوئی ایسی بات حقیقت الوحی میں لکھی ہوئی ہے یا حضرت مرزا صاحب کی کسی بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں. یہ ان مولوی صاحب کا صریح جھوٹ ہے, صریح جھوٹ ہے, صریح جھوٹ ہے. اسی لیے انہوں نے, آپ نے غور کیا, روحانی خزائن جلد 22 تو کہا, اس کا صفحہ نمبر نہیں بتلایا. کیوں؟ اگر صفحہ نمبر بتلا دیتے تو بات معین ہو جاتی اور مولوی صاحب کا جھوٹ صاف کھل کے سامنے آ جاتا. اس لیے انہوں نے یہ بات مبہم رکھی, صرف بول دیا روحانی خزائن جلد نمبر 22. تو پیارے بھائیو, اس طرح سے یہ مولوی جان بوجھ کے مبہم باتیں کر کے جھوٹ گھڑتے ہیں, جھوٹ بتلاتے ہیں پبلک کو, اور پھر نعرے مارتے ہیں, جھوٹے نعرے. استغفر اللہ. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے. جی میرا بھائی, آپ نے سنا جی, وہ یہ جی کہتے ہیں جی 30 جھوٹ بول کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جی ہتھوڑا ہے. 30 ہتھوڑے ہیں مولوی صاحب نے جناب پبلک کو بتا دیے, اور اب تک جیسا کہ آپ نے دیکھا پیارے بھائیو, سارے 30 کے 30 ہتھوڑے ان مولوی صاحب کے سر پہ پڑتے ہیں تڑاک کر کے. ہر ایک ہتھوڑا جو انہوں نے اپنی طرف سے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں جھوٹے طور پر بیان کیا ہے, یہ الٹا ان مولوی صاحب کے سر پہ پڑتا ہے جی. بہرحال, اور پیارے بھائیو, آخر پہ ایک بڑی ہی مزیدار بات مولوی صاحب کے اس لیکچر میں ہوئی. مولوی صاحب نے یہ جو 30 جھوٹ گھڑے تھے حضرت مرزا صاحب سے متعلق, آخر پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایسی بات کہلوا دی کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ مہا جھوٹے ثابت ہوئے اپنی اس بات کے آئینہ میں. سنیں ذرا. یہ جو ابھی ہوا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. آپ اپنا کام نہ چھوڑیں, کسی کو بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورہ قلم کی آیت ہے چیپٹر 68 ورس 4, کہ آپ جو سب سے بیسٹ ایک پیمانہ ہے. تو جب ہمارے نبی نے منہ اپنا کھولا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے ایکسیپٹ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو, الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں نہیں رکوں گا کہ اللہ ایک ہے. اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو بیسٹ ایگزامپل نے جب اپنا مبارک الفاظ نکالے تو کافر پیچھے رڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کر لیں, کافروں کو آپ سے نفرت ہوگی, یہ تماشے چلتے رہیں گے. پیارے بھائیو, مولوی صاحب کے اس بیان کے بعد ہمارے کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. ہر عقل مند کو بات سمجھ آ گئی ہے. کیا بات سمجھ آئی ہے
کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نبی آتا ہے، جب بھی خدا کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، بشمول ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تب اس نبی کے دور میں ان مولوی صاحبان اور ان ہی مولوی صاحب کی طرح کے منکرین اس نبی کے پیغام کو مٹانے کے لیے اس نبی کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس نبی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ان مولوی صاحب نے جو ہیں بے شمار جھوٹ اس ویڈیو میں بولے، اور اسی طرح کے مولوی صاحبان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسی طرح کے جھوٹ گھڑ گھڑ کے بولتے ہیں، جس طرح کے جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں منکرین جو ہیں وہ بولا کرتے تھے اور آج تک بولتے ہیں۔ یوٹیوب بھری پڑی ہے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ تھیں ہماری وہ 3 ویڈیوز جن 3 ویڈیوز میں ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان مولوی صاحب کے بے شمار جھوٹوں سے پردہ اٹھایا اور آپ کو بتلایا کہ کس طرح سے یہ مولوی حضرات جو ہیں وہ خود ہی جھوٹ کرتے ہیں، نہ صرف جھوٹ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، ان کو جماعت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس بیچاری عوام الناس کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت تحقیق کی ہے، بہت تحقیق کی ہے، اور جتنے یہ بڑے محقق ہیں وہ ہم نے الحمدللہ اپنی 3 ویڈیو میں آپ کو دکھلا دیا۔ آخر میں ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ ان ویڈیوز کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ سچ پھیل سکے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔